رات کے 2 بج رہے تھے جب پوری حویلی گہری نیند کی آغوش میں تھی، مگر پچھلے دلان میں دبے دبے کہہ کے اس سکوت کو توڑ رہے تھے۔ زویا نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے ارشیا کی طرف دیکھا اور چیلنج اچھالا کہ اگر واقعی ہمت ہے تو اوپر جا کر میجر کو پرپوز کرو، ورنہ مان لو کہ تم صرف باتیں بناتی ہو۔ ارشیا نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس وقت ڈھول کی طرح بج رہی تھی، کیونکہ سامنے بیٹھی چاروں کزنز کی نظریں اسے اکسانے میں لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میجر فرقان کتنا سخت گیر اور اصولوں والا انسان ہے، جو مہینوں بعد آج ہی چھٹی آیا تھا، مگر انا اور ڈیر کی شرط نے اسے پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں دیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ اگر اس ہٹلر نے میرا قتل کر دیا تو تم سب ذمہ دار ہوگے، اور پھر مرنے والے انداز میں سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اوپر والا پورشن بالکل تاریک اور خاموش تھا، جیسے کسی طوفان سے پہلے کا سکون ہو۔ میجر فرقان کا کمرہ راہداری کے بالکل آخر میں تھا، جہاں سے آنے والی ٹھنڈی ہوا ارشیا کے حوصلے پست کر رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ کمرے میں موجود مدھم سی روشنی میں بیڈ پر سویا وہ شخص کسی تراشے ہوئے مجسمے کی مانند لگ رہا تھا۔ گندمی رنگت، ماتھے پہ بکھرے سیاہ بال اور وہ گھنی مونچھیں اس کے چہرے کو ہلا کا وقار اور رعب بخش رہی تھی۔ وہ سوتے ہوئے بھی اتنا باوقار لگ رہا تھا کہ دیکھنے والا ایک پل کو ٹھٹک جائے۔ اس کے تیکھے نقش اس کی مردانہ وجاہت کا پتہ دے رہے تھے۔ ارشیا کو لگا جیسے اس کا دم نکل جائے گا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خاموشی سے واپس بھاگ جائے یا اس سوئے ہوئے شیر کو جگا کر خود اپنی شامت کو دعوت دے۔ ارشیا نے لرزتے قدموں سے بیڈ کے قریب جا کر اس کے کندھوں کو چھوا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی سماعتوں میں سنائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دوبارہ ہمت جمع کر کے اسے پکارا، فرقان نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور بجلی کی تیزی سے اس کی کلائی دبوچ لی۔ اس کے بازو کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ارشیا کے حلق میں چیخ دب کر رہ گئی اور وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ فرقان کی سرخ ہوتی آنکھوں نے جب اسے پہچانا تو اس کی گرفت تو ڈھیلی ہوئی، مگر لہجہ اب بھی کسی تپتے ہوئے لوہے جیسا گرم تھا۔ جس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارشیا نے بدحواسی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنی آنکھیں میچ لیں اور بنا سوچے سمجھے لرزتی ہوئی آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکی کہ مجھ سے شادی کر لے۔ فرقان نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ارشیا کا ہاتھ دوبارہ مضبوطی سے تھاما۔ اس کی سرد اور گہری نظریں ارشیا کی ساکت چہرے پر جمی تھی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی کے درمیان اس کے وجود سے نکلنے والی تپش ارشیا کو اپنے حواس کھوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بغیر کوئی تاثر بدلے بالکل سپاٹ اور برفیلے لہجے میں ارشیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صرف 2 لفظ کہے کہ مجھے منظور ہے۔ اس کی آواز میں ایسی کار تھی کہ ارشیا کا خون منجمد ہونے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس نے یہ بات سنجیدگی سے کہی ہے یا اس کی کسی آنے والے غصے کا پیش خیمہ ہے۔ اگلی صبح ناشتے کے میز پر حسب معمول پورا خاندان اکٹھا تھا، مگر ارشیا کی نظریں اپنی پلیٹ پر جمی تھی اور دل بری طرح لرز رہا تھا۔ برتنوں کے ٹکرانے کی آوازوں کے درمیان آغا جان نے اچانک اپنا چمچ رکھا اور ایک گہرا سانس لے کر سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ انہوں نے نہایت سنجیدگی سے اعلان کیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آج شام ہی فرقان اور ارشیا کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ اس اچانک اعلان نے جیسے پورے ہال میں بم پھوڑ دیا ہو۔ سب کے ہاتھ وہیں رک گئے اور حیرت سے نظریں کبھی آغا جان اور کبھی فرقان کی طرف اٹھنے لگی۔ ارشیا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رات کا وہ ایک مذاق اتنی جلدی اس کی حقیقت بن کر سامنے کھڑا ہو جائے گا، جبکہ فرقان خاموشی سے چائے کا سپ لیتا رہا، جیسے اسے پہلے سے ہی ان سب کا علم تھا۔ آغا جان کی بات سن کر ارشیا کا ضبط جواب دے گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں اور رندی ہوئی آواز میں سب کی طرف دیکھتے ہوئے اعتراف کیا کہ آغا جان، وہ سب صرف ایک مذاق تھا۔ کزنس نے مجھے چیلنج دیا تھا، اس لیے میں نے وہ سب کہا۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں اور وہ بے بسی سے فرقان کی طرف دیکھنے لگی کہ شاید وہ حقیقت بیان کر دے گا، مگر فرقان نے نہایت سکون سے اپنی کرسی پیچھے کی اور سب کے سامنے 2 ٹوک لہجے میں اس کی بات کا انکار کر دیا۔ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا کہ میرے لیے نکاح اور زبان دینا کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس نے خود کمرے میں آ کر مجھ سے یہ مطالبہ کیا تھا اور میں نے قبول کر لیا۔ اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے اس 2 ٹوک جواب نے ارشیا کو سب کے سامنے لاجواب اور مزید شرمندہ کر دیا۔ حویلی کی وسیع آنگن میں نکاح کی سادہ مگر باوقار تقریب ہو چکی تھی۔
ہر طرف مبارکبادوں کا شور تھا، مگر عرشیا کے لیے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس بوجھل آنکھوں کے ساتھ جب وہ رخصتی کے لیے گاڑی کے قریب پہنچی تو اسے لگا جیسے اس کی سانس رک رہی ہو۔ فرقان نے بہت مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ جیسے ہی حویلی کا بڑا گیٹ پیچھے رہ گیا اور گاڑی کی رفتار بھری، فرقان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مگر سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے تیکھی نظروں سے عرشیا کی طرف دیکھا جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ فرقان نے نہایت ٹھہرے ہوئے اور رعب دار لہجے میں اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی کہ کیا لگا تھا تمہیں؟ میجر فرقان کے بیڈ روم میں رات کے 2 بجے گھس کر تم اپنی منمانی کر کے نکل جاؤ گی؟ اس نے عرشیا کے لرزتے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سخت کی اور جتانے والے انداز میں کہا کہ یاد رکھنا عرشیا، کسی عام انسان سے مذاق کرنا اور بات ہے، لیکن ایک میجر کے ساتھ کیا گیا مذاق بہت مہنگا پڑتا ہے اور اب اس کی قیمت تمہیں ساری زندگی چکانی ہوگی۔ گاڑی کینٹ کے ایک وسیع اور پرسکون بنگلے کے سامنے آ کر رکی جہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ فرقان نے خاموشی سے گاڑی سے اتر کر عرشیا کے لیے دروازہ کھولا اور اسے کسی ربوٹ کی طرح ساتھ لیے گھر کے اندر داخل ہوا جہاں کا ماحول بالکل فرقان کی شخصیت کی طرح منضبط اور سیٹ تھا۔ ابھی عرشیا نے ڈرائنگ روم کے صوفے پر قدم رکھا ہی تھا کہ فرقان کے موبائل کی مخصوص رنگ ٹون گونجی جس نے کمرے کی سکوت کو توڑ دیا۔ فون کان سے لگاتے ہی فرقان کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے اور وہ صرف یس سر کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ اس نے گہری نظر اس سرخ جوڑے میں لپٹی لرزتی ہوئی لڑکی پر ڈالی اور نہایت سپاٹ لہجے میں اطلاع دی کہ اسے ابھی ایک انتہائی ضروری اور ارجنٹ میٹنگ کے لیے ہیڈ کوارٹر نکلنا پڑے گا۔ عرشیا نے حیرت اور بے بسی سے اسے دیکھا جو اپنی نئی نویلی دلہن کو ایک اجنبی گھر میں اکیلا چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر فرقان نے اس کے کسی رد عمل کا انتظار کیے بغیر اسے وہیں چھوڑا اور تیزی سے باہر کی طرف نکل گیا، جس کے پیچھے سے گیٹ بند ہونے کی آواز عرشیا کے دل میں ایک انجانے خوف کی طرح بیٹھ گئی۔ عرشیا ابھی اس بڑے اور اجنبی گھر کی خاموشی سے خوف زدہ ہو کر صوفے پر بیٹھی خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک گھر کے مرکزی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے گھبرا کر آنسو پہنچے اور دروازہ کھولا تو سامنے ایک پر اعتماد اور پرکشش خاتون کو کھڑا پایا جو خاکی وردی میں ملبوس تھی اور اس کے کندھوں پر لگے میجر کے رینک اس کی شخصیت کو مزید متاثر کن بنا رہے تھے۔ اس خاتون کے چہرے پر ایک دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنا تعارف میجر رملا کے طور پر کروایا اور بتایا کہ وہ فرقان کی پروفیشنل پارٹنر اور برسوں پرانی دوست ہے۔ رملا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گھر کے اندر داخل ہوئی جیسے اس کا اپنا گھر ہو اور فرقان کے بارے میں ایسے انداز میں پوچھنے لگی جیسے وہ اس کی زندگی کے ہر معمول سے بخوبی واقف ہو۔ عرشیا کو رملا کی باتوں اور اس کے انداز گفتگو سے یہ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ فرقان اور اس کے درمیان محض پیشہ ورانہ تعلق نہیں بلکہ ایک بہت گہری ذہنی ہم آہنگی ہے جس نے عرشیا کے اندر ایک انجانی سی بے چینی اور جلن پیدا کر دی۔ رملا کا اس وقت گھر میں اس قدر بے تکلف ہونا عرشیا کو یہ باور کرانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اس دنیا میں بالکل اجنبی ہے جہاں رملا پہلے سے ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ رملا صوفے پر نہایت اطمینان سے برجمان تھی اور گھر کے ملازم کو ایسے آرڈر دے رہی تھی جیسے اسے کچن سے لے کر فرقان کی پسند ناپسند تک ہر چیز کا علم ہو۔ عرشیا نے خاموشی سے ایک طرف بیٹھے رملا کے سراپے کا جائزہ لیا جو خاکی وردی میں بھی بلا کی حسن اور پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک اور پر اعتماد لہجہ عرشیا کو اپنی ذات میں ادھورا محسوس کروا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے رملا وہ سب کچھ ہے جو فرقان جیسا انسان ایک جیون ساتھی میں دیکھنا چاہے گا، بہادر، ذہین اور اس کے پیشے کو سمجھنے والی۔ رملا باتوں باتوں میں فرقان کے ساتھ بیتے پرانے مشنز اور ان کی نجی لطیفوں کا ذکر اتنی بے تکلفی سے کر رہی تھی کہ عرشیا کو اپنی موجودگی بالکل اضافی لگنے لگی۔ رملا کی باتوں میں چھپی وہ اپنائیت اور فرقان کے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی دیکھ کر عرشیا کے اندر ایک شدید قسم کا احساس کمتری جاگ اٹھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس ریشمی سرخ جوڑے میں ملبوس محض ایک گڑیا ہے جس کی اس رعب دار فوجی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں، جبکہ رملا اس دنیا کا ایک جیتا جاگتا اور اہم حصہ ہے۔ اپنی ہی شادی کی پہلی شام وہ خود کو ایک ناکام اور معمولی لڑکی سمجھ کر اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی۔ رملا نے جب محسوس کیا کہ عرشیا خاموش اور کچھ سہمی ہوئی ہے تو وہ بڑی اپنائیت سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور نہایت نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لہجے میں بلا کا خلوص اور احترام تھا۔ جب اس نے عرشیا کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے بھابھی کہہ کر پکارا جس نے ایک لمحے کے لیے عرشیا کو حیرت زدہ کر دیا،
رملا نے بہت اخلاق سے اس کی خیریت دریافت کی اور اسے یقین دلایا کہ اگر اسے نئے گھر میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی پریشانی ہو تو وہ بلا جھجک اسے بتا سکتی ہے۔ اس کے برتاؤ میں ذرا برابر بھی غرور یا تکبر نہیں تھا، بلکہ وہ تو عرشیہ کو فرقان کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ تسلیم کرتے ہوئے اسے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ رملا کا یہ دوستانہ اور پرخلوص رویہ عرشیہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید رملا اسے ایک بوجھ سمجھے گی، مگر اس کی بھابھی کہنے کے انداز نے عرشیہ کے دل میں موجود بہت سے خدشات کو فی الحال دبا دیا تھا۔ رملا اس وقت ایک مخلص دوست کی طرح لگ رہی تھی جو اس کی گھبراہٹ کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن اس کے باوجود عرشیہ کے دل کے کسی کونے میں یہ خلش موجود تھی کہ رملا فرقان کو اس سے کہیں بہتر طور سے جانتی ہے۔ رات کافی بیت چکی تھی جب فرقان میٹنگ سے واپس لوٹا، مگر رات آرام کرنے کی بجائے وہ رملا کے ساتھ اسٹڈی روم میں محصور ہو گیا۔ عرشیہ جو کوریڈور میں کھڑی تھی آدھے کھلے دروازے سے دیکھ سکتی تھی کہ کمرے میں میز پر فائلوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور دونوں کسی انتہائی سنجیدہ مشن کے نقشوں پر سر جوڑے بیٹھے تھے۔ فرقان کی پیشانی پر پڑنے والی شکنیں اور رملا کا اس کے ہر اشارے کو فوراً سمجھ لینا ان کے پیشہ ورانہ تعلق کی گہرائی بیان کر رہا تھا۔ وہ دونوں گھنٹوں کسی خاص خفیہ آپریشن کی تکنیکی پہلوؤں پر بحث کرتے رہے۔ کبھی آواز مدھم ہو جاتی تو کبھی فرقان کا رعبدار لہجہ کمرے میں گونجتا۔ عرشیہ وہیں کھڑی اجنبیت کی احساس سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی مضبوط دنیا ہے جس میں داخلے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ رات کی اس پہر جب اسے اپنے شوہر کی توجہ کی ضرورت تھی، فرقان اپنی پروفیشنل پارٹنر کے ساتھ ایک ایسی گفتگو میں مگن تھا جس کا ایک لفظ بھی عرشیہ کی سمجھ سے باہر تھا، اور یہ دوری اسے اندر ہی اندر کاٹنے لگی تھی۔ عرشیہ کا تجسس اسے وہاں کھڑا رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگائی اور اپنی سانسیں روک کر ان کی گفتگو کے الفاظ پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے کے اندر سے رملا کی دھیمی آواز اور پھر فرقان کا کسی بات پر اختلاف کرنا اسے صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں کسی ہائی پروفائل ٹارگٹ اور لوکیشن کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ عرشیہ ابھی اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش میں دروازے کے ذرا اور قریب ہوئی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں فرش پر پڑے ایک آرائشی گلدان سے ٹکرا گیا، جس کی آواز خاموش راہداری میں دھماکے کی طرح گونجی۔ ایک لمحے کے لیے اندر سناٹا چھا گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگ پاتی، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور میجر فرقان اپنی تمام ترہیبت کے ساتھ سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور حیرت تھی، جبکہ پیچھے کھڑی رملا کی نظریں بھی عرشیہ کے پیلے پڑتے چہرے پر جمی تھی۔ فرقان نے ایک قدم آگے بڑھا کر اسے اپنے سائے کے نیچے لیا۔ اس کی تیکھی نظریں عرشیہ کے لرزتے وجود کا طواف کر رہی تھی، جیسے وہ اس کی چوری پکڑ چکا ہو۔ عرشیہ کی زبان گنگ ہو چکی تھی اور وہ شرمندگی اور خوف کے مارے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب میجر کا پارا آسمان کو چھوئے گا۔ فرقان نے ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ پورا کھولا اور کسی بھیپرے ہوئے شیر کی طرح عرشیہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ماتھے پر ابھری رگیں اس کی شدید غصے کی عکاسی کر رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس کا گرجدار لہجہ عرشیہ کے وجود کو لرزا گیا۔ رملا نے پیچھے سے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، مگر فرقان کا پارا اس وقت ساتویں آسمان پر تھا۔ اس نے عرشیہ کے قریب آ کر نہایت سرد اور کاٹدار آواز میں اسے وارننگ دی کہ یہ اس کا گھر ضرور ہے، مگر یہاں ہونے والا ہر کام اس کی سمجھ اور اوقات سے باہر ہے۔ اس نے تیکھی نظروں سے عرشیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے صاف لفظوں میں جتایا کہ میری ڈیوٹی اور میری پروفیشنل فائلیں تمہارا سردرد نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی ان فضول حرکتوں کو اپنی حد تک محدود رکھو۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اسے وہاں سے جانے کا حکم دیتے ہوئے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ آئندہ اگر تم نے میری نجی زندگی یا میرے کاموں میں مداخلت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری زندگی کے اس حصے سے جتنا دور ہوگی تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ عرشیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ اس کی اس بے رخی اور غصے سے چھلنی ہو کر خاموشی سے وہاں سے بھاگ نکلی۔ اگلے دن جب فرقان ڈیوٹی کے لیے نکل گیا تو رملا نے عرشیہ کو لاؤنج میں تنہا اور اداس بیٹھے دیکھا۔ وہ نہایت نرمی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور بڑی ہمدردی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ عرشیہ کی جھکی ہوئی پلکوں پر ابھی بھی پچھلی رات کی شرمندگی اور دکھ کے سائے موجود تھے۔ رملا نے ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم فرقان کی باتوں کا اتنا اثر مت لیا کرو، وہ دل کا برا نہیں ہے، بلکہ اس وقت ایک بہت پیچیدہ اور خطرناک مشن کا دباؤ اس کے اعصاب پر سوار ہے۔ اس نے عرشیہ کو تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ وردی پہننے کے بعد انسان اکثر جذباتی طور پر تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب معاملہ ملک کی سلامتی کا ہو۔ اس لیے وہ غصہ تمہیں نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری کی حساسیت کی وجہ سے تھا۔
رملا کا انداز اتنا مخلصانہ تھا کہ ارشیا کو ایک لمحے کے لیے اپنا بوجھ ہلکا ہوتا محسوس ہوا، مگر رملا کا فرقان کی شخصیت کی اتنی گہری تہوں سے واقف ہونا اسے ایک بار پھر یہ احساس دلا گیا کہ وہ اب بھی اس گھر میں ایک اجنبی ہی ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب رملا کچن میں پانی لینے گئی اور اپنا فون لاؤنج کی میز پر ہی چھوڑ گئی تو اچانک اسکرین پر ایک میسج کی نوٹیفیکیشن سے روشن ہوا تھا۔ ارشیا وہیں قریب بیٹھی تھی، اس کی نظر غیر ارادی طور پر فون کی اسکرین پر پڑی، جہاں کسی انجانے اور مشکوک سے نمبر سے ایک عجیب سا پیغام لکھا تھا۔ میسج میں کوئی نام نہیں تھا، بس چند خفیہ الفاظ اور ایک مخصوص جگہ کا ذکر تھا جو کسی عام گفتگو کا حصہ نہیں لگ رہے تھے۔ ارشیا کو وہ نمبر دیکھ کر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، کیونکہ اس پر کوئی نام سیو نہیں تھا اور پیغام کا انداز بھی کافی پر اسرار تھا۔ اس سے پہلے کو مزید کچھ سمجھ پاتی یا نمبر غور سے دیکھتی، رملا تیزی سے واپس آئی اور ارشیا کو فون کے قریب دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اس نے فوراً جھپٹ کر فون اٹھایا اور ارشیا کی طرف ایک مشکوک اور گھبرائی ہوئی نظر ڈالی، جس نے ارشیا کے شک کو یقین میں بدل دیا کہ رملا کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو بھی ہے جس سے فرقان بھی شاید بے خبر ہے۔ رملا کے چہرے پر پیلی زردی اور اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ارشیا سے چھپی نہ رہ سکی۔ رملا نے ہڑبڑاہٹ میں فون اپنے پیچھے چھپایا اور ایک گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں موجود خوف صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے ایک دم ارشیا کا ہاتھ تھاما اور بہت ہی لجاجت بھرے لہجے میں اس سے التجا کرنے لگی کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ کسی کو نہ بتائے، خاص طور پر فرقان کو۔ اس کا علم ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ارشیا رملا جیسی پر اعتماد افسر کو اس طرح بے بس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رملا نے بار بار اس سے وعدہ لینے کی کوشش کی کہ وہ اس بات کو اپنے تک ہی رکھے گی، کیونکہ یہ اس کی زندگی اور موت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس کی آواز میں ایسی گھبراہٹ اور درد تھا کہ ارشیا کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی، مگر رملا کا اس طرح بات چھپانا اور فرقان سے خوف زدہ ہونا ارشیا کے ذہن میں کئی سوالات چھوڑ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے رملا کو دیکھتی رہ گئی، جو فون کو کسی قیمتی متاع کی طرح سینے سے لگائے وہاں سے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی گھر کی فضا اچانک بوجھل ہو گئی، جب فرقان کسی آندھی کی طرح اندر داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھر گیا۔ ارشیا نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی سنجیدگی تھی جو صرف کسی بڑے خطرے کے وقت ہی نظر آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی مکمل فیلڈ کٹ اور ہتھیاروں کے ساتھ باہر نکلا اور لاؤنج میں کھڑی ارشیا کو مخاطب کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں اعلان کیا کہ وہ ایک انتہائی خطرناک اور خفیہ مشن پر روانہ ہو رہا ہے، جس کی واپسی کا وقت طے نہیں ہے۔ اسی لمحے رملا بھی اپنی وردی میں تیار بیگ لٹکائے کمرے سے باہر نکلی اور فرقان کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی پر اعتمادی تھی، مگر آنکھوں میں چھپی پریشانی ارشیا سے ڈھکی چھپی نہ رہی۔ ارشیا کا دل یہ دیکھ کر بیٹھ گیا کہ اس کٹھن سفر میں فرقان کے شانہ بشانہ وہ لڑکی جا رہی تھی جسے اس کے ہر قدم کی خبر تھی، جبکہ وہ خود صرف دروازے تک الوداع کہنے کے لیے کھڑی تھی۔ فرقان نے ایک آخری نظر ارشیا کے اداس چہرے پر ڈالی اور رملا کو اشارہ کیا، جس کے بعد دونوں کسی سائے کی طرح خاموشی سے باہر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گئے اور ارشیا انہیں اندھیرے میں اوجھل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ارشیا دہلیز پر کھڑی بے جان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھے، فرقان کا ہاتھ تھامے اور اسے روک لے، یا کم از کم ایک بار اس کے گلے لگ کر اپنی ڈھیروں دعائیں اس کے نام کر دے، مگر فرقان کی شخصیت کا حصار اور اس کے لہجے کی برف باری نے ارشیا کے قدموں میں زنجیریں ڈال دی تھی۔ اس نے لرزتے لبوں کے ساتھ نہایت دھیمی آواز میں اللہ حافظ کہا، جو شاید ہوا کے دوش پر فرقان تک پہنچنا بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا جو وہ سب کے سامنے بہانے سے کتراتی تھی، مگر اس وقت خوف اس کی روح تک سرایت کر چکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ الوداع آخری نہ ہو اور کہیں رملا کی اس مشکوک فون کال کا سایہ اس مشن پر نہ جائے۔ فرقان نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی طرف تھی جو اس نے فوراً ہی چھپا لی اور پھر وہ سٹ مہری سے رخ موڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ارشیا وہیں دروازے کی پٹ سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنا آپ اس بڑے گھر میں کسی لاوارث پرندے کی طرح لگ رہا تھا جس کا محافظ اسے ایک انجانے خطرے کی نظر کر کے جا چکا تھا۔ مشن پر روانہ ہوتے 3 دن بیت چکے تھے اور ان 72 گھنٹوں کا ایک ایک پل ارشیا کے لیے قیامت کی طرح گزرا تھا۔ وہ ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی فرقان کی سلامتی کی دعائیں مانگتی، مگر اس کے دل پر بیٹھا ہوا بوجھ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچانک رات کے پچھلے پہر گھر کے باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی اور پھر زوردار دستک نے خاموشی کو چیر دیا۔ ارشیا نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے فرقان کی یونٹ کے چند افسران کھڑے تھے جن کے چہرے سوگوار اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک سینئر افسر نے انتہائی بھاری آواز میں وہ خبر سنائی جس کے تصور سے ہی ارشیا کی روح کانپ اٹھی۔
انہوں نے بتایا کہ مشن کے دوران دشمن کے اچانک حملے کے بعد میجر فرقان کا رابطہ ہیڈ کوارٹر سے مکمل طور پر منقطع ہو چکا ہے اور وہ اس وقت لاپتہ قرار دے دیے گئے ہیں۔ افسر نے مزید بتایا کہ جس مقام پر آخری بار ان کی لوکیشن ٹریس ہوئی تھی وہاں شدید دھماکہ ہوا ہے جس کے بعد ان کا بچنا ناممکن نظر آتا ہے۔ یہ سنتے ہی ارشیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اسے اپنے کانوں میں سائیں سائیں کی آواز سنائی دینے لگی اور کمرے کی دیواریں اس کے گرد گھومنے لگی۔ وہ بدحواسی ہو کر رملا کے بارے میں پوچھنے لگی مگر افسران کی خاموشی نے اس کے شک کو مزید گہرا کر دیا۔ ہیڈ کوارٹر سے آنے والی یہ خبر محض ایک فوجی افسر کے لاپتہ ہونے کی نہیں تھی بلکہ ارشیا کی پوری کائنات کے اجڑنے کا پیغام تھا۔ ارشیا کے لیے جیسے زندگی کی تمام روشنیاں ایک دم گل ہو گئی تھی۔ وہ حویلی کے سرد فرش پر ڈیر ہو گئی اور اس کی چیخیں در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آنے لگی۔ وہ بار بار فرقان کا نام پکارتی، کبھی ان کی آخری ملاقات کی تلخی کو یاد کر کے تڑپتی تو کبھی اللہ سے اس کی زندگی کا معجزہ مانگتی۔ اس کی حالت دیکھ کر گھر کا ہر فرد غمگین تھا مگر اس ہنگامے اور سوگ کے ماحول میں ایک بات بہت غیر معمولی تھی، رملا کا کہیں کوئی سراغ نہیں تھا۔ ارشیا نے اپنی سسکتی ہوئی آواز میں کئی بار افسران سے رملا کے بارے میں پوچھا کیونکہ وہ بھی تو اسی مشن پر فرقان کے ساتھ گئی تھی مگر ہر بار اسے یہی جواب ملتا کہ رملا کی لوکیشن بھی ٹریس نہیں ہو پا رہی۔ تاہم ارشیا کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، اسے وہ مشکوک میسج اور رملا کی گھبراہٹ بار بار یاد آ رہی تھی۔ جہاں پورا یونٹ ماتم کر رہا تھا وہیں رملا کا اس طرح پر اسرار طور پر منظر عام سے غائب رہنا ارشیا کے ذہن میں ایک خوفناک شک پیدا کر رہا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ فرقان کی گمشدگی اور رملا کی خاموشی کے پیچھے کوئی ایسا گہرا راز ہے جو شاید فرقان کی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے اور وہ بے بسی کی انتہا پر قریب صرف قیاس عیاریاں ہی کر رہی تھی۔ حویلی کے بیرونی دروازے پر ایک ایمبولینس کی چیخ نے موت کی خاموشی کو چیٹ ڈالا اور جب اسٹرکچر پر لیٹے ہوئے وجود کو اندر لایا گیا تو ارشیا کی زندگی جیسے ٹھہر کر دوبارہ سانس لینے لگی۔ فرقان واپس آ گیا تھا لیکن وہ فرقان نہیں تھا جسے ارشیا نے الوداع کہا تھا۔ اس کا چہرہ زخموں سے چور تھا، دائیں بازو پر گہری پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں جو کہ آگ برساتی تھی اب بالکل سپاٹ اور خالی ہو چکی تھی۔ وہ کئی دن تک ہسپتال اور پھر گھر کے کمرے میں قید رہا مگر اس کی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ فرقان نے کسی سے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ جب ارشیا اس کے زخموں پر پٹی کرنے یا اسے دوا دینے کے لیے قریب آتی تو وہ اپنی نظریں پھیر لیتا جیسے اسے دیکھنا بھی اس کے لیے اذیت ناک ہو۔ اس کے رویے میں ایک ایسی سرد مہری اور وحشت آ گئی تھی جس نے ارشیا کو ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ گھنٹوں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھتا رہتا، نہ اس سے مشن کا ذکر کیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ وہ ان سنگلاخ پہاڑوں سے موت کے منہ سے نکل کر کیسے واپس آیا۔ اس کی شخصیت میں آئی یہ پر اسرار تبدیلی اور ہر آہٹ پر اس کا چونک جانا ارشیا کو یہ باور کرا رہا تھا کہ ان دونوں میں اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے جس نے میجر فرقان کے اندر کا انسان مار دیا ہے اور وہ اب محض ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا ہے۔ فرقان کی خاموشی اور سرد مہری کے باوجود ارشیا نے ہمت نہیں ہاری اور دن رات ایک کر کے اس کی خدمت میں جٹ گئی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کے اس کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ تیار کرتی، وقت پر اس کی کڑوی ادویات اسے دیتی اور بڑی احتیاط سے اس کے زخموں کی صفائی کرتی۔ کئی بار فرقان نے جھنجھلا کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی مگر ارشیا نے بغیر کوئی جواب دیے نم آنکھوں کے ساتھ اس کی تلخیوں کو برداشت کیا اور اس کے بکھرے ہوئے کمرے سے لے کر اس کی آرام گاہ تک ہر چیز کو منظم رکھا۔ وہ گھنٹوں اس کے سرہانے بیٹھ کر کبھی اس کا سر دباتی تو کبھی اسے سہارا دے کر چلنے میں مدد کرتی۔ اس کی اس بے لوث محبت اور خدمت کی آہستہ آہستہ فرقان کے اندر جبھی برف کو پگھلنا شروع کر دیا۔ ایک شام جب ارشیا اس کے پیروں کے پاس بیٹھی اس کے زخم پر مرہم لگا رہی تھی تو فرقان نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے سائے تھے مگر آنکھوں میں فرقان کے لیے حد درجے کی فکر تھی۔ فرقان کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اٹھا اور ارشیا کے سر پر ٹک گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے لمس میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور شکر گزاری تھی۔ اس نے بہت دھیمی اور بھاری آواز میں ارشیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اتنی تکلیف کیوں اٹھاتی ہو ارشیا، میں تمہارے لائق بھی نہیں رہا۔ اس ایک جملے نے ارشیا کے سارے دکھ دھو دیے اور اسے محسوس ہوا کہ میجر اس سخت ڈھال کے پیچھے وہ فرقان ابھی بھی زندہ ہے جو اس کی پرواہ کرتا ہے۔ اس دن کے بعد سے فرقان کا لہجہ بدلنے لگا، وہ اب اسے جھڑکتا نہیں تھا بلکہ اس کی موجودگی میں سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ رات کے آخری پہر پورا گھر گہری نیند کی آغوش میں تھا۔ اچانک اگبی دروازے پر کسی کے گرنے اور گھسیٹنے کی آوازیں ارشیا کو چونکا دیا۔ وہ دل میں ایک انجانا خوف لیے دبے قدموں
باہر نکلی تو صحن کے اندھیرے میں ایک سایہ لرز رہا تھا۔